حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ آج کی گفتگو میں غسل کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان کی جائیں گی، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے غسل لاحق ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غسل کے فرائض کے اندر، غسل کی سنتوں کے اندر شامل ہے، اور غسل کا درست طریقہ کار کیا ہے۔ ایک تو عام غسل ہوتا ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کو گرمی لگی ہے تو وہ غسل کر لے۔ اسی طرح کسی شخص نے کچھ دنوں سے غسل نہ کیا ہو تو وہ غسل کر لے۔ ایک غسل وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی ناپاکی کی وجہ سے، یعنی اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی ایسا حدث لاحق ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ مثلاً کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو ایسی صورت میں غسل لازم ہو جاتا ہے، اور جب تک انسان غسل نہ کرے تب تک کوئی بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی، قرآن کو چھونے کی، قرآن کریم کو حتیٰ کہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو نماز وغیرہ تو یہ تو دور کی بات ہے۔ تو غسل انتہائی اہم عمل ہے، اور بالخصوص وہ غسل کہ جو غسل جنابت کا کہلاتا ہے، یعنی کسی انسان کو کسی شہوت کی وجہ سے اس کے جسم سے، اس کے شرمگاہ سے کچھ ایسے قطرے نکل آئیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا غسل لازم ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس غسل کے جو فرائض ہیں، جب انسان ایسا غسل کر رہا ہو تو بنیادی طور پر اسے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 3 فرائض ہیں غسل کے۔ پہلا فرض وہ یہ ہے کہ انسان کلی کرے، یعنی کلی اس انداز میں کرے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، یعنی اچھی طرح حلق تک پانی پہنچائے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ ناک کے نرم ہڈی تک اچھی طرح پانی پہنچائے، یعنی ناک کی صفائی کرے، ناک کی نرم ہڈی تک اچھی طرح پانی پہنچائے، یہ دوسرا غسل کا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ اپنے پورے کے پورے جسم پر اس طرح پانی پہنچائے کہ ایک بال برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی عضو خشک نہ رہنے پائے۔ جتنے بھی کان کا سوراخ، ناف کا سوراخ، جتنے بھی جسم کے اندر سوراخ ہیں ان تمام تک اچھی طرح پانی پہنچانا، ہر عضو تک، بالوں کی جڑوں تک۔ اگر کسی کے بال لمبے ہیں تو وہ اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا، انگلیوں کے اندرونی حصوں کا خلال کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے غسل کے یہ تیسرا فرض ہے کہ ہر عضو تک اچھی طرح پانی پہنچایا جائے۔ اگر کسی شخص نے ناک میں پانی ڈالا اور پورے جسم تک پانی پہنچا دیا اور کلی کرنا بھول گیا تو ایسا شخص جو ہے پاک نہیں کہلائے گا، اس کا غسل جنابت نہیں ہوگا، بلکہ تینوں عضو کا، تینوں باتوں کا، تینوں فرائض کا پورا کرنا یہ ہر حال میں ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل کی سنتیں کیا ہیں۔ تو غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کے آغاز میں کہنا، اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اسی طرح اگر شرمگاہوں کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس نجاست کو اچھی طرح صاف کرنا اور دھونا، اسی طرح غسل سے قبل وضو کا اہتمام کرنا، وہ وضو کہ جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے اسی وضو کا اہتمام کرنا، اسی طرح تسلسل کے ساتھ اور پہلے سیدھی طرف، یعنی ہر چیز کے اندر جو بھی وہ کام کر رہا ہو، تیامن جسے ہم سیدھا ہونا، دائیں طرف کا خیال رکھنا، یعنی پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کو دھونا، سیدھی جانب، سیدھے کنڈے کے اوپر پانی ڈالنا، یہ تمام چیزیں جو ہے سیدھی سمت سے جو ہے ہر چیز کا آغاز کرنا اور شروع کرنا، یہ غسل کے اندر، یہ غسل کی سنتوں کا حصہ ہے۔ اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ تو غسل کا بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اگر پیشاب اس کو آ رہا ہے تو وہ پیشاب کر لے، اگر اس کو پیشاب نہیں آ رہا تو کوشش کرے کہ کسی طرح وہ پیشاب کر لے، کیونکہ جب انسان غسل جنابت کر رہا ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اچھی طرح اس کے جسم سے ناپاکی باہر نکل جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص غسل کر لیتا ہے اور ناپاکی کے کچھ قطرے جو ہے وہ باقی رہتے ہیں اور بعد میں اگر اس کو پیشاب آتا ہے، وہ قطرے باہر نکل آتے ہیں، تو دوبارہ سے غسل لازم ہو جائے گا اور غسل جنابت دوبارہ سے اس کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے قضائے حاجت کرے، اور پیشاب آ رہا ہے تو وہ پیشاب کر لے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لے، کیونکہ جب تک شرمگاہ کے اوپر یا جسم کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہو اور وہ پورے جسم کو پاک کر لے، صاف کر لے، دھو لے، تو پورا جسم کس طریقے سے پاک ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان اپنی جسم پر لگی ہوئی کسی بھی عضو کے اوپر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس نجاست کو اچھی طرح دھو لے۔
پھر تیسری چیز وہ یہ کہ جس طرح نماز میں وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرے. اس کے بعد جو ہے اپنے دائیں کندھے پر پانی بہائے. اس طرح 3 مرتبہ اپنے دائیں کندھے پر پانی بہائے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے. پھر اس کے بعد اپنے سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہائے کہ پورا پانی جو ہے نیچے جسم تک پہنچ جائے. اور پھر جہاں جہاں تک پانی نہیں پہنچا ہو ان تمام اعضاء تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے. یعنی یہ 3 کا عمل کا خیال بہتر رہتا ہے. وضو کے اندر بھی 3 چیزیں کی جاتی ہیں. اسی طرح غسل میں بھی ضروری ہے کہ انسان 3 مرتبہ اپنے دائیں کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، 3 مرتبہ سر پر پانی پہنچائے تاکہ اچھی طرح. اور جب وہ سر پر پانی پہنچا رہا ہو اور اگر کسی کے بال لمبے ہوں تو وہ بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح انگلیوں کے ذریعے پانی پہنچائے. اسی طرح اپنے جسم کو رگڑ کر مل کر اچھی طرح صاف ستھرے انداز میں ہر عضو تک پانی پہنچائے. اور پھر آخر میں جب وہ غسل کو مکمل کر لے تو اگر کسی ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہو کہ جہاں پر پانی وغیرہ جمع ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آخر میں وہ جب غسل خانے سے باہر نکل رہا ہو تو باہر نکلنے کے بعد اپنے پیروں کو دھو لے. لیکن اگر وہ کسی اونچی جگہ پر غسل کر رہا ہو تو وہیں پہ ہی اختتام پر اپنے پیروں کو دھو لے. تو غسل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت شدہ عمل ہے. اور عام طور پر جو غسل کیا جاتا ہے گرمی کو دور کرنے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، جمعے کے لیے، وہ کسی بھی طریقے سے انسان کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی سنت طریقے کو اپناتے ہوئے غسل کریں. لیکن جو غسل جنابت ہے اس میں ہر حال میں ضروری ہے کہ انسان کلی بھی کرے، ناک میں پانی بھی ڈالے اور پورے جسم کے ہر عضو کو اچھی طرح دھوئے اور اچھی طرح سب عضو تک پانی پہنچائے. اسی طرح جسم کے اوپر اگر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس نجاست کو صاف کرے. اسی طرح ترتیب کا خیال رکھے، بسم اللہ کہہ کر غسل کا آغاز کرے. اسی طرح دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے سر دھوتے ہوئے. اسی طرح تسلسل کا خیال رکھے، پے در پہ ہر چیز کو دھوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتر انداز سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حي على الفلاح حي على الصلاة.